بسم الله الرحمن الرحيم. زهد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخرج الطبري عن سالم بن عبد الله قال لما ولي عمر رضي الله عنه قعد على رزق أبي بكر رضي الله عنه الذي كانوا فرضوا له، فكان بذلك فاشتدت حاجته، فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقال الزبير لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه، فقال علي وزدنا قبل ذلك فانطلقوا بنا، فقال عثمان إنه عمر فهلموا فلنستبرئ ما عندهم من وراء نأتي حفصة رضي الله عنها فنسألها ونستكتمها، فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر ولا تسمي له أحدا إلا أن يقبل، وخرجوا من عندها فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه وقال من هؤلاء؟ قالت لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك، فقال لو علمت من هم لسؤت وجوههم أنت بيني وبينهم، أنشدك بالله ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس؟ قال ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوافد ويخطب فيهما للجمعة، فقال فأي طعامنا له عندك أرفع؟ قالت خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لنا فنجعلناها هشة دسمة، فأكل منها وتطعم منها استتابة لها. قال فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطع؟ قالت كساء لنا سخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتنا، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدسرنا بنصفه. قال يا حفصة فابلغيهم عني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجعة، وإني قدرت فالله لأضعن الفضول مواضعها ولا تبلغن بالترجعة، وإنما مثلي مثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقا فمضى الأول وقد تزود زادا فبلغ، ثم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه، ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما فليق بهما وكان معهما، وإن سلك غير طريقهما لن يجامعهما. وأخذه أيضا ابن عساكر عن سالم بن عبد الله وذكر نحوه كما في منتخب الكنز. میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کی بے رغبتی شرط ہے۔ جو آدمی دنیا میں راغب ہے وہ آخرت میں راغب نہیں ہو سکتا، اور جو آخرت کا طالب ہے وہ دنیا کا طالب نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو نہیں سکتا جو دنیا اور آخرت دونوں کی طلب کو دل میں جمع کر کے دکھلا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں آخرت کا طالب ہوں، اس کا عمل اس کی بات کو جھٹلائے گا اور یہ جگہ نہیں ہے۔ تمہارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ تم دنیا کے بھی طالب ہو آخرت کے طالب، اور دونوں کا ایک فرد طالب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑے گی، جو دنیا بنائے گا اس کی آخرت بگڑنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے آخرت کو بنانے کے لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علم کے کمال کو پہنچنے کے لیے، علم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے دنیا کی بے رغبتی یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت کا ملہم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، بلکہ تمامی صحابہ کے علم کے گہرا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد حیات نہیں بنایا، ورنہ یہ بات پکی بات ہے
کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ علم کا طالب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ علم سارا کا سارا آخرت سے متعلق ہے، تو جو آدمی آخرت کا طالب ہوگا وہ طالب علم ہو سکتا ہے، دنیا کا طالب ہوگا وہ طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ملتا ہے صحابہ کی سیرت میں جو جتنا بڑا فقیر تھا صحابہ کے زمانے میں وہ اتنا بڑا فقیر بھی تھا، اتنا بڑا فقیر، اتنا بڑا فقیر، اس لیے کہ فقاہت کا تعلق زہد سے ہے، فقاہت کا تعلق زہد سے ہے۔ طالب علم طالب دنیا نہیں ہو سکتا، اور جو طالب دنیا ہے وہ طالب علم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں کا راستہ بالکل الگ الگ ہے۔ انسان کی قدرت میں بھی یہ بات نہیں ہے، اللہ نے رکھی بھی نہیں ہے کہ آدمی بڑے وقت دو راستوں پر چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے وقت راستوں پر چلے، ایک آدمی بیک وقت دو کشتی میں سوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں کی رفتار مختلف ہے، دونوں کی رفتار مختلف ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی یہاں آخرت کو جمع کر لے؟ کیسے ممکن؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس کوشش میں تھے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ملنا ہے، ان سے ملنے کے لیے لازم ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر میں نے اپنے دو ساتھیوں کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم تو طریقہ عمل کو کہتے ہیں نا، وہ طریقہ اسے کہتے تھے کہ ایک ہی راستہ ان تک پہنچنے کا ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہدایت کا ہے، اتباع سنت۔ اگر کوئی شخص کوئی متبادل راستہ بناتا بھی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اسلام میں کوئی بائی پاس بنانا چاہے، جو آدمی اسلام میں کوئی بائی پاس راستہ نکالنا چاہے، وہ آدمی صراط مستقیم پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سبل جو ہیں وہ سب تحویلات اور بائی پاس، اور جو لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر گاؤں دیہات میں سے راستہ نکال لیتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں سب، صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی اتر بھی جائے پھر اس کو چڑھ جائے، پھر اتر جائے، پھر چڑھ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بائی پاس اور جتنے مین روڈ سے راستے نکالے جاتے ہیں ویسے راستے سے آدمی دنیا میں تو راستے پر آ سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو آدمی سبل میں پڑ جائے گا وہ صراط مستقیم پر واپس نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ بائی پاس مت نکالو اسلام میں، اور نئے نئے راستے نکال کر اسلام کے ایک طریقے کو 10 طریقوں میں تقسیم مت کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت کا ملہم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے معاملے میں اتنی ہی دنیا اختیار کی جتنی دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اختیار کی۔ اب سنیے، آپ مشکل یہ ہے کہ آدمی اگر زوج اختیار بھی کر لے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میری بیوی یہ چاہتی ہے، میرے بچے یہ چاہتے ہیں، میرے دوست احباب یہ چاہتے ہیں، میرے متعلقین یہ چاہتے ہیں، میں خود تو دنیا سے بے رغبت ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے لوگ دنیا سے بے رغبت ہونے نہیں دیتے۔ آپ سنیے ذرا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ جو ملا کرتی بیت المال سے اس کو بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ جب عمر تنگ آ گئے اور پریشان ہو گئے اور عمر کا خرچے میں گزارا نہیں ہو سکا اور عمر نے اس کی کسی نے درخواست کی
نہ ابھی تنخواہ کو بڑھانے کا مطالبہ کیا، یہاں تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی نہ ماشاء اللہ ایسا دین کا خادم ہو جو اپنی تنخواہ کے بڑھانے کا اپنے اداروں سے مطالبہ نہ کرتا ہو۔ وہاں کبار صحابہ نے جمع ہو کر حضرت عمر کے راتب میں حضرت عمر کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا مشورہ کیا، تو دیکھیے کیا معاملہ پیش آیا۔ فرماتے صاحب نے عبداللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بیت المال سے وہی تنخواہ متعین کی جو ابو بکر صدیق کے لیے طے کی گئی۔ یہ نہیں کہا ہے کوئی زمانہ گزر گیا، بدل گیا، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ مصالح بدلتی ہیں، مسائل نہیں بدلتی۔ کیا بدلتی ہیں؟ مصالح بدلتی ہیں، مسائل نہیں۔ اگر مسائل بدل دیے تو پھر آدمی دین کھو بیٹھے گا۔ اگر اس نے مسائل کو بدل دیا، اس لیے مسائل نہیں بدلتے بلکہ مصلحت بدلتی ہے، مسئلہ نہیں بدلتا۔ چنانچہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی تنخواہ طے کی گئی ابوبکر صدیق کے لیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوا اور ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمر نے ذکر کسی کیا نہیں، لیکن مہاجرین میں سے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تمام حضرات تھے۔ سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا اس میں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے مشورہ کیا، علی نے فرمایا کہ ہاں ہم تو بہت پہلے سے بات چاہتے تھے مگر آج تمہارے کہنے سے یاد آیا، چلو ہمارے ساتھ چلو ہم چلتے ہیں۔ اور عثمان نے کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو یہ مسئلہ لے کر عمر کے پاس، مگر سن لو وہ عمر ہے، عمر ایسا نہ ہو کہ تمہاری شامت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری الٹی شامت آ جائے، سوچ لو کس کے پاس جا رہے، وہ عمر ہے۔ اور عثمان نے کہا میری رائے یہ ہے کہ پہلے کسی ذریعے سے اپنے آپ کو چھپا کر حضرت عمر کی رائے معلوم کر لو، حضرت عمر کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تنخواہ میں اضافہ پھر تو جا کے ان سے بات کریں گے، اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو بات کو یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مشورہ کیا کہ کس سے بات کی جائے، کس کو اپنے حضرت عمر کے درمیان ذریعہ بنایا جائے، تو خیال آیا کہ حفصہ کیونکہ ام المومنین ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حفصہ کے پاس گئے سب، ان سے جا کر بات کی اور کہا حضرت حفصہ سے کہ حفصہ ہمارا نام چھپائے رکھنا، اگر عمر کی رائے معلوم نہ ہو جائے، ان کو نہ بتانا کہ یہ آپ کی تنخواہ کے بڑھانے کا تقاضا کون لوگ لے کر آئے۔ اگر وہ بات مان لیں، اتفاق کر لیں تو بتا دینا، اور اگر وہ اتفاق نہ کریں تو ہمارا نام حکومت بتانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ یہ بات حفصہ سے بیٹھ کے کی ان لوگوں نے، اور حفصہ سے کہا حفصہ ہمارا نام کا ہرگز لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہ بات کس نے کہی۔ وہاں سے نکلے، حضرت تشریف لائے گھر میں، حضرت حفصہ نے حضرت عمر سے ملاقات کی اور یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے تب گیا، سمجھ گئی حضرت حفصہ، اور غصہ چہرے پر غصہ۔ اور مجھے کون ہے یہ لوگ جنہیں مشورہ دیا اگر تمہیں کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کو میں ان کے نام نہیں بتاؤں گی جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے، میں نام نہیں بتاؤں۔
حضرت نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ میری تنخواہ بڑھانے والے کون لوگ تھے تو میں مار مار کر ان کے چہروں کو بگاڑ دوں گا، ان کے چہرے بگاڑ دوں گا، اتنا ماروں گا ان کے چہرے پر کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمایا حفصہ تو وکیل بنی ہے میرے ان کے درمیان؟ اے حفصہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو مجھے بتا سب سے بہترین زندگی جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی ہے، بتاؤ کہ سب سے بہترین لباس آپ کا کیا تھا؟ بہترین لباس کیا تھا آپ کا؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں 2 چادریں تھیں گیروے رنگ میں رنگی ہوئی جن کو آپ پہنا کرتے تھے اہتمام سے کسی باہر سے آنے والے وقت کے لیے یا صرف جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے۔ 2 چادریں تھیں صرف جو آپ کے نزدیک سب سے بہترین لباس اور سب سے عمدہ لباس تھا۔ اے عائشہ اے حفصہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو مجھے بتلا سب سے بہترین کھانا جس کو آپ نے مزے لے لے کر کھایا ہے وہ کون سا کھانا تھا؟ سب سے عمدہ کھانا اور اعلیٰ قسم کا معیاری کھانا آپ کا کیا تھا؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ سب سے معیاری کھانا آپ کا کیا تھا، کہ میں نے آپ کے لیے جو روٹی تیار کی اور گرم گرم روٹی پر ہمارے تیل کی کپی میں تیل ختم ہو گیا تھا، اس کی تیل کی کپی کی تلی میں کچھ تیل کی تلچھٹ رہ گئی تھی، میں نے وہ تلچھٹ ڈالی اس روٹی پر اور اس روٹی کو نرم کر کے اور چپڑ کر اور گھی لگا کر میں نے آپ کو دیا، آپ نے اس روٹی کو مزے لے لے کر بڑی رغبت سے کھایا۔ بتائیے سب سے اچھا کھانا تھا یا نہیں؟ اے حفصہ تو بتلا سب سے بہترین بستر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بستر کہتے تھے اور نرم سب سے نرم بستر آپ کے کیا تھا؟ حفصہ نے کہا کہ ہاں ایک موٹی چادر تھی جس کو ہم گرمیوں میں کیونکہ زمین کی تبیش آتی تھی، ہم گرمیوں میں اس چادر کو چوہرا کر کے بچھا لیا کرتے تھے اور جب سردی آتی تھی تو اس چادر کو کھول دیا کرتے تھے، آدھی کو اوڑھتے تھے آدھی کو بچھا دیتے تھے۔ یہ حفصہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین بستر نہیں تھا؟ حفصہ جو لوگ تمہارے پاس میری تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ لے کر آئے ہیں ان کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سامان پر گزارا کیا ہے اس کی آپ نے ایک مقدار ہمارے لیے متعین کر دی ہے، اس کے علاوہ جتنے تعیش کے نقشے تھے وہ آپ نے سب فضول اور ضائع سمجھ کر چھوڑے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سامان پر زندگی گزاری ہے، اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فضول زندگی چھوڑ کر اتنے پر میں نے بھی گزارا کیا ہے۔ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کہ میری اور میرے 2 ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کی مثال ایسی ہے کہ 3 آدمی ایک راستے پر چلے، اگلا آدمی اپنا توشہ لے کر منزل تک پہنچ گیا، پھر اس کے پیچھے دوسرا چلا، اس کا توشہ اس کی منزل تک کے لیے کافی ہو گیا، پھر تیسرا اس کے پیچھے چلا۔ اگر اس نے ان کے طریقے کو لازم پکڑا اور ان کے طریقے سے یہ راضی رہا اور ان کے برابر توشہ لیا تو یہ ان سے جا کر ملے گا اور ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اگر تیسرے آدمی عمر نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو یہ آخرت میں ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا اور ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکے گا۔ حضرت نے فرمایا میرا پورا پیغام ان تینوں کو پہنچا دو، چاروں کو جو میرے لیے میری تنخواہ میں اضافہ کرنے کا مشورہ لے کر آئے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.